آج ہم نے بات کرنی ہے بورڈ کے اردو کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے۔ جتنا آپ اچھا اور خوبصورت پیپر بنائیں گے، جتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو حل کریں گے، اتنا اچھے طریقے سے آپ کو نمبر ملیں گے۔ چونکہ بورڈ میں آپ کا نام یا آپ کا حسب و نسب نہیں جاتا، آپ کا پیپر جاتا ہے، اور پیپر سے ہی جج کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اچھا ہے، پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بورڈ کے پیپر کے اندر کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہم نے اس کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم 9th کلاس کی بات کریں تو 9th کلاس کا جو پیپر ہوتا ہے، اس پیپر کے اندر 15 نمبر کی معروضی آتی ہے اور 10 نمبر کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے، 10 نمبر کی سلیس اردو ہوتی ہے، اور اس کے بعد 10 نمبر کے سوال جواب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 5 نمبر کا سب کی خلاصہ ہوتا ہے، اور 5 نمبر کا نظم کا خلاصہ ہوتا ہے۔ خط ہمارے پاس 10 نمبر کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک چوائس ہوتی ہے درخواست کی، اور اس کے بعد ہمارے پاس مکالمہ آتا ہے، یا اس کے اندر چوائس ہوتی ہے کہانی کی، یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، جملوں کی تکمیل یا اس کی درستی۔ تو اس طریقے سے بورڈ کا کل پیپر 75 نمبر کا بنتا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو زیادہ تر ہماری 9th کلاس کے اندر جو پیپر بنتا ہے وہ تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہاں تک ہمارا پیپر جو ہے سب کی خلاصے تک ہمارا 10 کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ اس میں جو 4 سوال ہیں یہ والے آخری، ان کے 2 سوال بن جاتے ہیں، ایک مضمون بن جاتا ہے اور ایک بن جاتی ہے تفہیم عبارت کا پیراگراف۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یاد رکھیے گا بورڈ کے پیپر میں کسی آسان سوال کا انتخاب کریں اچھے نمبر لینے کے لیے۔ جب پیپر چیک ہوتا ہے تو جب آپ کے پہلے 2-3 سوال بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں نا، اٹیمپٹ اچھے کیے ہوتے ہیں، ان کی ساری ارینجمنٹ اچھی ہوتی ہے، چیک کرنے والے کے دماغ میں ذہن میں ایک بن جاتا ہے ایک آئیڈیا کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، پڑھنے والا بچہ ہے، تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بعد میں اتنی توجہ سے پیپر نہیں چیک کرتا، پھر اسی بیس پہ وہ نمبر لگائی جاتا ہے۔ چیک کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں پڑھتا، البتہ جو شروع میں فرسٹ امپریشن والی بات جو آ جاتی ہے وہ اچھی رہتی ہے۔ سب سے پہلے بیٹا جب آپ کو آنسر شیٹ ملتی ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کی آنسر شیٹ پر مارجن لائن لگائیں، اور پورے سکیل کی وڈتھ پر آپ نے، یعنی اگر ہمارے سامنے یہ شیٹ ہے تو ہم نے اس کے ادھر، آپ یہ جو میرے پاس شیٹ ہے اس کے اوپر مارجن لائن آلریڈی لگی ہوئی ہے، لیکن بورڈ کی جو شیٹ آپ کو ملے گی اس پہ مارجن لائن نہیں لگی ہوتی، وہ آپ کو لگانی ہے۔ جیسے ہی آپ بورڈ میں جائیں گے، آپ کے سامنے اپنا وہ آنسر شیٹیں رکھیں گے، آپ نے اپنا سکیل اٹھانا ہے اور پورا سکیل اس سائڈ پہ رکھ کے آپ نے مارجن لائن لگا دینی ہے، اور بہترین ہے کہ آپ اس کو بلیک مارکر کے ساتھ مارجن لائن لگائیں۔ اور اس کے بعد جب آپ کو اپنا کویشچن پیپر ملتا ہے، آپ نے معروضی کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ ملتا ہے، 15 منٹ کا 15 نمبر کا MCQs، پھر آپ نے جا کے کرنا ہے سبجیکٹو کے لیے۔ اب سبجیکٹو کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ہم نے اشعار کی تشریح جو کرنی ہے، بورڈ میں اردو میں پورے نمبر آ سکتے ہیں، یاد رکھیے گا 74 نمبر تک بچوں کو مل چکے ہیں بورڈ میں، 72 3 تو عام بات ہے، لیکن مین چیز ہوتی ہے کہ بچہ اس پیٹرن کو فالو نہیں کرتا، وہ اپنا ٹائم پاس کرتا ہے یا بس کھانا پوری کرتا ہے، جی میں نے اردو کا پیپر کر لیا، اور باہر آ کے کہتا ہے جی میں نے بہت اچھا پیپر کیا، رزلٹ آتا ہے نمبر تھوڑے آ جاتے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ اس بچے کی جو پیپر پریزنٹیشن ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے گا پیپر پریزنٹیشن کو اتنا لائٹ نہیں لینا، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے اور اچھے نمبر لینے میں یہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اشعار کی تشریح کی۔ تو اشعار کی تشریح کے جو طریقہ کار ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے شعر لکھنا ہے، اور شعر کی جسٹ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، مثلا 2 لفظ لکھنے ہیں، اگر میں چھوٹا سا لکھوں تو
جیسے ہمارا پہلا شعر ہے 9th کلاس کا، قبضہ ہو بس اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد دینی ہے ہیڈنگ حوالہ شعر۔ حوالہ شعر کے اندر ہم نے دو چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں شاعر کا نام، اور پھر ہم لکھتے ہیں نظم کا عنوان۔ یہ دو چیزیں ہم نے دینی ہے، عنوان کا لفظ ہم نے دینا ہے، اور اس طریقے سے ہمارا یہ مکمل ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہماری جو ہوتی ہے وہ مفہوم ہوتا ہے۔ بچے تشریح بہت اچھی لکھتے ہیں لیکن مفہوم بھول جاتے ہیں یا لکھتے نہیں ہیں، نمبر پورے نہیں ملتے۔ اب یہ 10 نمبر کی ہے، 5 شعر ہمیں کرنے ہیں، 3 حصہ نظم سے، 2 حصہ غزل سے۔ بڑی اچھی تشریح کی ہے، مفہوم نہیں لکھا، اپنا حوالہ شعر درست نہیں لکھا، نمبر کٹ گئے، 6 نمبر مل گئے، 7 نمبر مل گئے۔ اگر آپ حوالہ شعر بھی دیتے ہیں، اس کے نیچے جو پوچھا گیا ہے مفہوم وہ بھی لکھتے ہیں، اور شعر کی تشریح اچھی کرتے ہیں، پھر آپ کو 2 نمبر مل سکتے ہیں۔ مفہوم جو ہوتا ہے، آپ نے مفہوم کا مطلب ہوتا ہے کہ شعر کو نثر میں بدلنا ہے، شعر کو نثر میں بدلنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا 10ویں کلاس کا پہلا شعر ہے کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ ہم نے اس میں کوئی شاعر کا تذکرہ نہیں کرنا یا کچھ نہیں لکھنا، صرف ہم نے اس شعر کو نثر میں کنورٹ کیا کہ اللہ نے اس کائنات کو ایک حرف کن سے بنایا اور اس میں رونق پیدا کر دی، یہ اس کا مفہوم ہے۔ یعنی مفہوم سمپل لکھا جاتا ہے، اس میں یہ لفظ نہیں آتی اس شعر میں شاعر کہتا ہے یا یہ یا وہ، اس قسم کی کوئی ورڈنگ استعمال نہیں کی جاتی۔ تشریح کی بات کرتے ہیں تو تشریح بڑی آسان ہوتی ہے۔ آپ نے شعر کے متن کو، متن کا معنی ہوتا ہے عبارت، اس کو سمجھنا ہے۔ شعر، اب یہ جو شعر آپ کے سامنے ہے، آپ نے کبھی بھی یاد رکھیے گا شعر کی جو تشریح ہوتی ہے کریٹیو ہوتی، تخلیقی ہوتی ہے، اس میں حرف کن پہ بات کی گئی ہے۔ اب آپ نے کائنات کے حوالے سے، اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، اللہ کی طاقت کے حوالے سے لکھنا ہے، تشریح کرنی ہے، آپ جو مرضی لکھتے جائیں پازیٹیو وے کے اندر۔ اشعار کی تشریح کے اندر 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور وہ 4 چیزیں ہمیں آگے مضمون میں اور ان چیزوں میں بھی کام آئیں گی۔ اقوال، احادیث، آیات، اشعار، یہ 4 چیزیں آپ نے اشعار کی تشریح میں اور مضمون میں لازمی لکھنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے پورے نمبر مل جائیں۔ آپ کی تشریح کم از کم 10 سے 12 لائنوں تک محدود ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر آپ نے یہ چیزیں، ضروری نہیں کہ آپ چاروں چیزیں لکھیں، لیکن کوئی ایک چیز کم از کم آپ کو اس کے اندر لکھنی چاہیے۔ ایک شعر کی تشریح جب مکمل ہو جاتی ہے، آپ اس کے نیچے شارٹ اینڈنگ لائن لگائے، پھر دوسرے شعر کی تشریح کریں، اس طریقے سے آپ کی اشعار کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ اب اگر ہم بات کریں اشعار کی تشریح کے بعد، اگر ہم سلیس اردو کی بات کریں تو یہ ایک پیراگراف آتا ہے ایک سبق میں سے، اور ہمیں اس کی سلیس کرنی پڑتی ہے، اور وہ بہت آسان ہوتا ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے کر لیں تو۔ چونکہ 2 پیرے آتے ہیں 5 نمبر کے، اور دونوں کرنے پڑتے ہیں، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمیں اس میں 10 نمبر لینے کے لیے صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ سلیس اردو جو ہوتی ہے بیٹا، اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نمبر پر حوالہ متن لکھنا ہے۔ حوالہ متن میں ہمیں سبق کا عنوان، اور اس میں آ جاتا ہے مصنف کا نام، یہ 2 چیزیں لکھیں گے۔ پھر آتا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، یہ ہم لکھیں گے۔ پھر ہم آ جائیں گے سلیس اردو پیراگراف کی نثر پارے کی۔ بیٹا یاد رکھیے گا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لیول پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنی طرف سے بھی چیزیں ایڈ کرتے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جو سلیس ہوتی ہے، لیکن 9th 10th کی جو سلیس ہوتی ہے وہاں پر ہمیں لمیٹڈ چیزیں لکھنے ہوتے ہیں، چونکہ یہ جو پورشن ہوتا ہے یہ صرف 3 نمبر کا ہوتا ہے، 2 نمبر اس کے ہوتے ہیں، یہ 3 نمبر کا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں اتنی چیزیں لکھنی ہے جتنی 3 نمبروں کے اندر سما سکیں۔ اس کا ایک بورڈ پیٹرن دیتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ٹوٹل لائنز ملٹیپلائڈ بائی 3۔ آپ کے کویسچن پیپر پر سلیس اردو کے پیراگراف کی جتنی لائنیں لکھی ہوں گی،
آپ نے اس کو 3 سے ضرب دینی ہے، ملٹیپلائی کرنا ہے، اور جتنا اس کا جواب آئے گا اتنی لائنیں آپ اپنی آنسر شیٹ پہ لکھیں گے۔ اگر آپ کے کویشچن پیپر پر 3 لائنوں کا پیرا ہے، آپ 9 لائنیں لکھیں گے، لیکن 9 لائنیں بنے گی کمپیوٹرائز لکھائی کے ساتھ۔ تو چونکہ ہماری لکھائی کمپیوٹر کے ساتھ ذرا میچ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے ہمیں 2 سے 3 لائنیں ایڈ کرنی چاہیے۔ اور عام طور پر یاد رکھیے گا، یہ پیراگراف 8 سے 10 لائنوں تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ مختصراً بتا دوں کہ اس پیراگراف کی تشریح کس طرح کرنی ہے۔ بہت آسان سا طریقہ ہے۔ ہمیں جو پیراگراف جو ملا ہے، اس کا اوپری حصہ کہلائے گا سیاق، اس کا نیچے والا حصہ کہلائے گا سباق۔ ہمیں اس پیراگراف کو سینٹر میں لکھنا ہے، اور اس پیراگراف کے اوپر جو ہمارا سبق ہے، ہم نے 2 لائنیں اس میں سے لینی ہے، پھر ہم نے سینٹر میں پیراگراف لکھنا ہے، پھر جو اس پیراگراف کے بعد ہمارا سبق بچ جائے گا اس میں سے ہم نے کچھ لائنیں لکھنی ہیں، اور ہماری تشریح مکمل ہو جائے گی۔ تو یعنی آسان لفظوں میں اگر میں کہوں، مثال کے طور پر ہمارے پاس 10 کلاس کے اندر ایک سبق ہے ملمہ، مثال دے رہا ہوں۔ اب ملمہ کی اگر ہم بات کریں کہ اس سبق کے اندر ایک لڑکی کا قصہ ہے کہ جب وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچتی ہے، تو یہ پوری کہانی کے اندر جب وہ لڑکی، مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کی غرض سے، کہ جب ویٹنگ روم کے اندر جاتی ہے تو یہ والا پیراگراف مثلاً آ جاتا ہے، تو ہمیں اس کی اگر سلیس کرنی ہے تو ہمیں پہلے اس کا احوال بیان کرنا ہے کہ کس طرح ریلوے اسٹیشن پہنچی، پھر وہ ویٹنگ روم والے پیراگراف کو ہم نے بیچ میں لکھنا ہے، اور اینڈ پر ہم نے لکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ٹرین پر سفر کر کے دوبارہ اپنے چچا کے گھر پہنچتی ہے۔ اس طریقے سے ہماری سلیس مکمل ہو جائے گی۔ جب ہماری سلیس کا پہلا پیرا مکمل ہوگا، ہم شارٹ اینڈنگ لائن لگا کے دوسرا پیرا بالکل اسی ترتیب سے لکھیں گے، اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے اگلے سوال کی طرف۔ تو ہمارا اگلا جو سوال ہے وہ کویشچن آنسر ہے، سوالوں کے جواب ہیں، اور اس کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک پیج ہوتا ہے، اس کے باہر جو مارجن لائن جب ہم لگا لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ پھر ہمیں مارجن لائن کے باہر کچھ نہیں لکھنا۔ یہ مارجن لائن کا مطلب ہے بارڈر لائن ہے، ہم نے اس سے باہر نمبرنگ نہیں دینی، مثلا نمبر 1 2 3 نہیں دینی۔ ہمیں جو کچھ لکھنا ہے اس کے اندر لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے لکھا سوال نمبر 4، اور اس کی ہیڈنگ دی ہم نے سوال جواب، یہ ہماری ہیڈنگ ہے سوال نمبر 4 کی۔ ہم نے لکھا نمبر 1، اور یہاں پر لکھا مثال ہے ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے، تو صرف آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، سوال پورا نہیں لکھنا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ٹائم شارٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے پورا جو ہے نا سوال نہیں لکھنا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے جواب لکھنا ہے مارکر کے ساتھ، اور پھر آپ نے اس کا جواب لکھ دینا ہے۔ جب آپ کا ایک سوال مکمل ہو جائے گا، نیچے والی لائن پر آپ ایک شارٹ سی اینڈنگ لائن لگائیں گے، پھر آپ اس کے نیچے والی لائن پر اگلا سوال شروع کریں گے، اور بالکل اسی ترتیب کے ساتھ آپ اپنے سوالوں کے جواب لکھیں گے، صاف ستھرے بہترین خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک چیز میں ضرور بتاؤں گا کہ اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے، اس بات کو پلے باندھنے سب بچے، اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو آپ پریکٹس کر لیجئے کہ آپ اپنی شیٹ کی 2 لائنوں کے سینٹر میں لکھنا شروع کر دیں، جا کے پریکٹس کیجئے گا، خود بخود آپ کی لکھائی اچھی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جمن شیخ اور الگو چودھری کا یارانہ تھا، یہ میں نے نیچے والی لائن پر نہیں لکھا، میں نے 2 لائنوں کے سینٹر میں لکھنا ہے۔ آپ اگر اپنی جیسی بھی رائٹنگ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا صفحہ لکھا ہو تو خوبصورت لگے، آپ 2 لائنوں کے درمیان میں لکھنا شروع کریں، آپ کی لکھائی خود بخود اچھی ہو جائے گی، یعنی صاف ستھری نظر آئے گی دور سے۔ تو آپ نے جب یہ سوالوں کے جواب مکمل کر لینے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا سوال آ جاتا ہے بیٹا سبق کے خلاصے کا۔ تو سبق کا جو خلاصہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے یہ جو ادھر میں نے ایک لکھا تھا نا سلیس کے لیے ٹوٹل لائنز ملٹیپلائڈ بائی 3، جو خلاصہ ہوتا ہے اور فرسٹ ایئر کے اندر وہ تلخیص ہوتی ہے، اس میں ہوتا ہے ٹوٹل لائنز ڈیوائیڈڈ بائی 3۔ اگر خلاصہ آپ کا سبق یاد رکھیے گا 3 پیجز کا ہے، then you have to write 1 page۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ ایک صفحہ آپ نے لکھنا ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک صفحہ کمپیوٹرائز لکھا ہوا ہے، ہم نے اپنی لکھائی کے حساب سے لکھنا ہے، تو میکسیمم
خلاصہ جو ہے وہ 2 پیجز کا ہونا چاہیے. 2 پیجز سے مراد یہ ہے یہ 2 پیجز ہے, ایک صفحہ یہ اور یہ صفحہ, یہ 2 پیجز ہیں. تو اتنا ہمارا خلاصہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو نمبر ہیں وہاں سے کٹنگ نہ ہو, ہمیں پورے نمبر مل جائیں. اس طریقے سے ہمارا خلاصہ لکھنے کے لیے بھی وہی کرنا ہے کہ 2 لائنیں ہیں اس کے سینٹر میں لکھیں. خوبصورت خلاصے کے اندر ضروری ہے کہ آپ کہانی کی ترتیب کو مینشن رکھیں. کہانی کی جو کہانی آپ کو سبق کے اندر ملی ہے اس کی کہانی کی ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا اگلا سوال. اگر ہم 9th کی طرف جائیں مختصراً تو نظم کا خلاصہ ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نظم کا مرکزی خیال نہ لکھیں بلکہ نظم کے خلاصے کی طرف جائیں, اور کم از کم 1 پیج, ایک صفحے کا خلاصہ لازمی لکھیں تاکہ آپ کی جو کمی بیشی ہے وہ پوری ہو جائے. اور نظم کا خلاصہ کس طرح لکھا جاتا؟ آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھنا, پوری نظم کو آپ نے تشریحاً لکھ دینا ہے. مثلا حمد ہے تو جس طرح شعر بائی شعر چیزیں پڑھی آپ اس طرح اس کو ترتیب دیتے جائے خوبصورتی سے. کچھ چیزیں اس کے اندر کوئی آپ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کوئی کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں, کوئی آیت ایڈ کر سکتے ہیں. تو 1 پیج کا آپ کا نظم کا خلاصہ ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جی, اگر ہم خط کی بات کریں تو بورڈ کی جو ڈیمانڈ ہے, بورڈ کہتا ہے خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے, از کمرہ امتحان اس کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے, اور آپ نے تاریخ کو اس طرح لکھنا ہے 2025. اگر آپ کو یہ والے ڈیجٹ نہیں آتے تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, عذر نہیں ہے, لیکن اچھا ہوگا. یہ 2 چیزیں ہو گئیں, اور اس کے نیچے آپ نے آداب و القاب میں لکھنا ہے. مثال کے طور پر محترم ابو جان, یہاں پر آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے السلام علیکم. ایک چیز یاد رکھیں کہ بچے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, سلام اور علیکم کے درمیان واو ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں آتا, غلط ہو جاتا ہے لفظ, اس کا خیال رکھنا ہے. پھر آپ نے یہ لائن چھوڑ دینی ہے, آپ نے نچلی لائن سے اپنے خط کا آغاز کرنا ہے, اور خط مکمل کرنے کے بعد آپ نے بالکل اس کے کراس, یہ صفحے کے شروع میں, یہ صفحے کے آخر میں, والسلام آپ کا. اب یہاں پر آپ نے ریلیشن جوڑنا ہے. دوست کو خط لکھا ہے دوست, والد کو خط لکھا ہے بیٹا, چچا کو خط لکھا ہے بھتیجا. تو اس طریقے سے آپ کا بیٹا, یہاں پر آپ نے لکھنا ہے حمزہ یہ اور یہ, اور بالکل اس کے نیچے, یعنی مثلا یہ لائن تھی تو اس کے نچلی لائن پر آپ نے اس کا پتہ لکھنا ہے, لام میم اور نون. ایک چیز یاد رکھیں کہ خط کے 6 حصے ہوتے ہیں, اگر ہم بورڈ کے اندر وہ 6 حصے پورے کر لیں تو ہمیں 10 میں سے 10 نمبر مل سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ صاف ستھری لکھائی ہونی چاہیے. مقام روانگی, تاریخ روانگی, آداب و القاب, خط کا مضمون, مکتوب الیہ کا نام, مکتوب الیہ کا پتہ, یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں, اور اس طریقے سے ہمارا خط ان 6 چیزوں سے مکمل ہو جاتا ہے. بعض بچے پتہ بھول جاتے ہیں, بعض بچے یہاں شہر الف و جیم لکھتے ہیں, نہیں لکھنا, ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں کہ مقام روانگی کمرہ امتحان ہے, لہذا ختم ہو گیا, شہر کا تعلق ہی نہیں رہا. تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے, اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. اب اگر وہ بچے جو خط کی بجائے درخواست کو پریفرنس دیتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ جی میری درخواست تیار ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بورڈ کی ڈیمانڈ کیا ہے. آپ نے درخواست میں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے جیم, کوشش کیجئے کہ آپ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں, آپ یہاں پر ہیڈ ماسٹر اور یہاں پر گورنمنٹ اسکول کو مینشن کیجئے, اور اینڈ پر شہر کا نام نہیں لکھنا. دوسرے نمبر پر درخواست میں عنوان ہوتا ہے, اور عنوان میں آپ نے لکھنا ہے 2 لفظ تو لازمی لکھنے ہیں, درخواست برائے. اس کے آگے آپ جس چیز کی درخواست ہے, مثلا محلہ صفائی کی درخواست برائے محلہ صفائی, بیماری کی درخواست برائے بیماری, ضروری کام کی درخواست برائے ضروری کام, یہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جناب عالی لکھنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جناب عالی سینٹر میں لکھتے ہیں, نہیں لکھنا, آپ نے دائیں سائڈ پہ صفحے کی لکھنا ہے, اور اس کے نیچے آپ نے شروع کر دینی ہے درخواست مؤدبانہ گزارش ہے. اچھا, ایک چیز یاد رہے کہ جو درخواست ہوتی ہے اس کے 2 پیراگراف ہوتے ہیں.
پہلے پہلے پیراگراف کے اندر اپنا آپ نے پرابلم بتانی ہے. آپ بیمار ہیں, آپ کا ضروری کام ہے, آپ کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, آپ کو مطلب مثال کے طور پر محلہ صفائی کے لیے اپنے محلے کے پرابلمز گنوانے ہیں. آپ کو دوسرا پیراگراف جو ہوگا اس کے اندر آپ نے وہ ریکویسٹ کرنی ہے جس کے لیے آپ اپلیکیشن لکھنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے سرٹیفکیٹ چاہیے, مجھے 1 دن کی چھٹی چاہیے, مطلب میرے محلے کی صفائی کے لیے درخواست ہے. تو آپ نے وہ چیزیں لکھنی ہے. جب یہ درخواست ختم ہو جائے گی, کوشش کیجئے کہ العارض کا لفظ نہ لکھیے. یہ جو لفظ عارض ہوتا ہے اصولاً تو اس عارض کا معنی ہوتا ہے یہ رخسار جس کو کہتے ہیں ہم. تو بہتر چیز یہ ہے کہ آپ یہاں پر العارض کی جگہ لکھیے درخواست گزار, ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھیں نام, وہی اینڈ والے جو ڈیجٹس ہیں, کلاس آپ بے شک نام لکھ لیں, رول نمبر 4 ٹائم 0. آپ نے بورڈ کے اندر اپنے رول نمبر مینشن نہیں کرنا, 4 ٹائم 0. البتہ ایک چیز مسٹ ہے بیٹا جس کا باقاعدہ 1 نمبر ہوتا ہے اور وہ تاریخ ہے. جہاں جس لائن پر آپ نے درخواست گزار لکھا ہے اسی لائن کے دائیں طرف آپ نے لکھنا ہے تاریخ, اور جس طرح آپ نے خط میں تاریخ لکھی ہے اردو میں مثال کے طور پر 20 جنوری 2025, تو اس طریقے سے آپ کی یہ درخواست مکمل ہو جائے گی اور آپ بورڈ میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں, مکالمے کی بات کرتے ہیں. تو مکالمہ جو ہوتا ہے وہ ہماری 9th کلاس کے اندر 6 مکالمے ہیں, لیکن ایک چیز کی اس کتاب میں کمی ہے اور وہ ہے کہ پس منظر اور اس کے بعد اینڈ پر اختتامیہ. ان 2 چیزوں کی بڑی کمی ہے اور یہ ضروری ہوتی ہے, آپ نے اس چیز کو لازمی لکھنا ہے. پس منظر کیا ہے؟ ہمارا 9th کلاس کا پہلا مکالمہ ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان, تو اس کا ڈائریکٹ لکھا جاتا ہے السلام علیکم, مریض آ کے کہتا ہے ڈاکٹر وعلیکم السلام, مکالمہ شروع ہو جاتا ہے. نہیں, پس منظر میں آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے کہ ایک مریض اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ڈاکٹر کے کلینک میں داخل ہوتا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے یوں بات کرتا ہے, یہ آپ کا پس منظر ہے. دوسرے میں ایک گاہک دکاندار ہے, تو ایک گاہک کچھ سامان خریدنے کی غرض سے دکان میں داخل ہوتا ہے اور دکاندار سے یوں گفتگو کرتا ہے. تیسرے میں 2 دوستوں کے درمیان ہے, تو وہ ہے کہ احمد دوڑتا ہوا بازار سے جا رہا تھا کہ علی نے اسے آواز لگائی اور دونوں دوستوں کے درمیان اس طرح گفتگو شروع ہوئی, تو یہ آپ کا پس منظر ہے, اس کو لازمی مینشن کرنا. اگر ہم اختتامیہ کی بات کریں تو مریض دوائی لے کر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے کلینک سے باہر چلا جاتا ہے, گاہک سامان خرید کر دکاندار کا شکریہ ادا کر کے, یہ ہمارا اختتامی ہے, اس کو آپ نے لکھنا ہے. پھر بہترین طریقہ مکالمہ لکھنے کا, مثلا ہمارے پاس 2 کریکٹر ہیں مکالمے کے, علی اور احمد کا اگر ہم لکھیں تو بیٹا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ورڈنگ لکھیں وہ اس کے اندر ادھر نہ آئے, ورڈنگ ادھر نہیں آنی, یہ جگہ خالی رکھنی ہے آپ نے, بالکل صاف ایک ارینج کے اندر ہونی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مکالمہ لکھنا ہے, آپ پس منظر لکھنے کے بعد اسکیل رکھیں اور اس کے ساتھ ہر لائن پہ ڈاٹس ڈالتے جائیں. آپ ڈاٹس ڈالتے جائیں گے اور اس طریقے سے ڈاٹ ڈالتے ہوئے آپ اپنے جو مکالمے کو خوبصورتی دے سکتے ہیں. مطلب اس طریقے سے آپ کی جو رائٹنگ کی کمی بیشی ہوگی, سکم ہوگا, وہ بھی دور ہو جائے گا. اس کے بعد کہانی ہے, تو کہانی سمپل ہوتی ہے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ بیٹا کبھی بھی بورڈ میں کہانی نہیں لکھنی ہے. کہانی میں بعض اوقات آفیشیل کٹنگ آ جاتی ہے, لیکن مکالمے کے اندر پورے نمبر ملتے ہیں اگر آپ پس منظر اور اختتامیہ لکھ لیتے ہیں. تو آخر پر جملوں کی تکمیلیں آپ کے پاس کم و بیش 60 کے قریب جملے موجود ہیں اردو بھی کی کتاب میں, اس کو آپ نے مکمل کرنے, اور اس کا بھی بالکل سمپل اور سادہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے ان کا اوپر آپ نے سوال کا نمبر لکھنا ہے. یہ سوال نمبر 9 ہوتا ہے بورڈ کے اندر. آپ نے اس کی ہیڈنگ دینی ہے جملوں کی تکمیل, اور اس کے بعد آپ نے اینڈ پر جو ہے وہ لکھنا ہے کہ آپ نے کون سے جملے لکھنے ہیں. اس طریقے سے 5 آپ لکھیں گے اور آپ اس کو مکمل کر دیں گے. یہ 9th کلاس کا ہو گیا.